معزز ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری اس کورس کیلکولس ویریبل کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کی بات کریں گے، کیونکہ یہ جیومیٹری ہمارے 2 ویریبل اور 3 ویریبل یا مور دین 1 ویریبل کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور کوآرڈینیٹ سسٹم اور ریفرنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ سفیریکل کوآرڈینیٹس کہلاتا ہے یا سلنڈریکل کوآرڈینیٹس کہلاتا ہے۔ اگر وقت ہوا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ 3 ڈائمینشنل جیومیٹری، جیسا کہ ہمارے پہلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ 3 ڈائمینشن میں پوائنٹ کی لوکیشن کے لیے ہم 3 پلینز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک پلین ہاریزونٹل، 2 پلین ورٹیکل۔ تینوں پلین یہ ایک دوسرے پر رائٹ اینگل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھیں گے تو یہ 3 پلین آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس میں 8 آکٹینٹ ہیں، ایک ایکس وائی پلین ہے، ایک وائی زیڈ پلین ہے، ایک ایکس زیڈ پلین ہے۔ ان کے ملنے سے ہمارے پاس ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس بنتا ہے۔ اسپیس میں کوئی بھی پوائنٹ جس کے کوآرڈینیٹ اے بی سی ہوں، اس کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے، یہ سب باتیں ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ پوائنٹس کا اسپیس میں کیا فاصلہ ہو سکتا ہے 2 پوائنٹس کا؟ 2 ڈائمینشن میں آپ جانتے ہیں، اگر 2 پوائنٹ آپ کے پاس سے پی ایکس 1 وائی 1 اور سے کیو ایکس 2 وائی 2 ہو، سو ان پوائنٹس کے درمیان کا فاصلہ اس فارمولے سے دیا جاتا ہے: ڈسٹینس از اکول ٹو x2 مائنس x1 ہول اسکوئر پلس y2 مائنس y1 ہول اسکوئر اینڈ ہول اسکوئر روٹ۔ 3 ڈائمینشن میں اسی طریقے سے ہمارا یہ ڈسٹینس فارمولا ایسے ہوگا۔ اگر ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہوں، پی x1 y1 z1، دوسرا کیو x2 y2 z2، سو اس کا فارمولا بھی بالکل ویسے ہی جیسے کہ 2 ڈائمینشن میں ہے، تو ڈسٹینس ہم اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے 2 پوائنٹ ہیں پی اور کیو، ان کے درمیان کا جو ڈسٹینس پی کیو ہے دیٹ از اکول ٹو x2 مائنس x1 ہول اسکوئر پلس y2 مائنس y1 ہول اسکوئر پلس z2 مائنس z1 ہول اسکوئر اینڈ ہول اسکوئر روٹ۔ 2 ڈائمینشن میں اگر آپ کے پاس 2 پوائنٹ ہیں اور اس سے ایک سیگمنٹ بنتا ہے، اس کا مڈ پوائنٹ، درمیانی پوائنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پوائنٹ پی x1 y1 ہو، دوسرا کیو x2 y2 ہو، تو مڈ پوائنٹ جو ہے دیٹ از اس کے کوآرڈینیٹ x1 پلس x2 ڈیوائڈ بائی 2 اینڈ y1 پلس y2 ڈیوائڈ بائی 2، یہ اس کے مڈ پوائنٹ ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے 3 ڈائمینشن میں بھی ہمارا فارمولا مڈ پوائنٹ کا ایسے ہی رہے گا۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس مڈ پوائنٹ کا فارمولا ہے، x از اکول ٹو x1 پلس x2 ڈیوائڈ بائی 2، y is equal to y1 plus y2 divided by 2، z is equal to z1 plus z2 divided by 2۔ اس میں صرف z کوآرڈینیٹ کا اضافہ ہے۔ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ اگر a پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ 3 2 اور 4 ہیں اور b کے کوآرڈینیٹ 6 10 اور -1 ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو یہ مڈ پوائنٹ کے جو کوآرڈینیٹ ہوں گے وہ ہوں گے 3 پلس 6 ڈیوائڈ بائی 2، 2 پلس
10 ڈیوائڈ بائی 2, 4 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2, اور اس طریقے سے یہ x جو ہے اس کا 9/2, y 6 اور z جو ہے وہ 3/2 ہو جائے گا. یہ اب بات یہ ہوتی ہے ڈائریکشن کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی لائن ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے. جہاں تک 2 ڈائمینشن کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سلوپ جو ہے کسی لائن کا وہ ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ P ہو تو O سے P تک کا فاصلہ تو OP ہوگا اور P کے کوآرڈینیٹ XY ہوں گے, اور یہاں سے اس طریقے سے یہ اگر آپ کے پاس اینگل X ایکسس کے ساتھ اگر اینگل الفا بنتا ہے اور Y ایکسس کے ساتھ اینگل بیٹا بنتا ہے تو یہ X اگر اور OP کو لینتھ کو اگر ہم R کہیں تو X اور R cos الفا ہے اور Y اور R cos بیٹا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہمیں کسی پوائنٹ کے ایکس وائی کوآرڈینیٹ معلوم ہوں اور تو وہ لائن جو کہ او سے پی کی طرف جاتی ہے اس کی ڈائریکشن ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہ باتیں تمام 2 ڈائمینشنل جیومیٹری کی ہیں. اب ہم یہ باتیں ڈائریکشن کی 3 ڈائمینشنل جیومیٹری میں کریں گے. 3 ڈائمینشنل جیومیٹری میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ایکسس ہوتے ہیں, ایکس ایکسس, وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس. تو اس میں ہم کس طریقے سے کسی لائن کی ڈائریکشن معلوم کریں تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے, اور اس ماڈل میں آپ یہ دیکھیے, یہ دیکھیں کہ یہ ایکس ایکسس ہو اور یہ وائی ایکسس ہو اور یہ زیڈ ایکسس ہو اور یہ کوئی لائن ہے ہمارے پاس. سو یہ لائن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. دس اینگل ڈیفینیٹلی کوئی اینگل ہوگا, یہ اینگل ڈیفینیٹلی کوئی اینگل ہوگا, اور یہ اینگل ڈیفینیٹلی کوئی اینگل ہوگا. ہم جو ایکس ایکس کے ساتھ اینگل بناتے ہیں اس کو الفا کہہ لیتے ہیں, اور یہ جو وائی ایکسس کے ساتھ اینگل بنتا ہے اس کو بیٹا کہہ لیتے ہیں, اور جو زیڈ ایکسس کا اینگل بنتا ہے اس کو گیما کہہ لیتے ہیں. تو اگر ہمیں ان اینگلز کے کوسائنز معلوم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس لائن کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے گی. اور یہ لائن کہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ اس وقت لائن آپ کو فرسٹ کوارڈرنٹ میں نظر آ رہی ہے, یہ لائن آپ کو فرسٹ آکٹینٹ میں نظر آ رہی ہے, لیکن یہ پابندی نہیں ہے, یہ لائن کسی آکٹینٹ میں جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ لائن یہاں آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ اینگل الفا ہے, یہ اینگل بیٹا ہے, یہ اینگل گیما ہے. یہ اینگل 90 سے بڑھ جائے گا, کوسائن اس کا نیگیٹو ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ ہماری لائن کسی بھی آکٹینٹ میں موجود ہو اس کی ڈائریکشنز کے لیے ہم ان اینگلز کے کوسائنز کو لیتے ہیں, اور یہی جو کوسائنز ہیں اس لائن کے ڈائریکشن کوسائنز کہلاتے ہیں. یہی بات ہم ذرا لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کا ریکارڈ رہے. ڈائریکشن اینگلز دیکھیے لکھا ہوا ہے, دا ڈائریکشن اینگلز الفا بیٹا گیما آف اے لائن آر ڈیفائنڈ ایز الفا از دا اینگل بٹوین دا لائن اینڈ دا پازیٹیو ڈائریکشن آف ایکس ایکسس, بیٹا از دا اینگل بٹوین دا لائن اینڈ دا پازیٹیو ڈائریکشن آف وائی ایکسس, گیما is the angle between line and the positive direction of x-axis. By definition, each of these angles lie between 0 and pi. Direction ratios.
دیکھیے کوسائنز آف ڈائریکشنز اینگلز آر کالڈ ڈائریکشن کوسائنز. اینی ملٹیپل آف ڈائریکشن کوسائنز آر کالڈ ڈائریکشن نمبرز اور ڈائریکشن ریشوز آف دا لائن. اب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ معلوم ہوں تو اس سے ہم ڈائریکشن کوسائنز کیسے نکال سکتے ہیں. سپوز ہمارے پاس پوائنٹ پی ہے جس کے کوآرڈینیٹ ایکس وائی اور زیڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائن جو کہ اوریجن او اور پی سے ملاتی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہو، یعنی اس کے ڈائریکشن کوسائنز کیا ہو. سو یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس پی سے ہم نے یہ لائن ڈراپس کی ہیں ایکس ایکسس پر، وائی ایکسس پر اور زیڈ ایکسس پر. پلیز یہ لائن جو ہیں یہ پرپینڈیکولرز ہیں. یہ جو اینگل بن رہے ہیں یہ رائٹ اینگل بن رہے ہیں. ایل پر رائٹ اینگل ہے، ایم پر رائٹ اینگل ہے، این پر رائٹ اینگل ہے. او سے ایل کا ڈسٹینس ایکس ہے، او سے ایم کا ڈسٹینس وائی ہے، او سے این کا ڈسٹینس زیڈ ہے. او سے پی کا فاصلہ جس کو آر کہہ لیں یا او پی کہہ لیں، یہ لینتھ ہے اس سیگمنٹ کی یا اس ویکٹر کی جو او سے پی تک جا رہا ہے. ٹرائنگل او ایل پی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے. جہاں پر یہ ایل ہے یہ رائٹ اینگل ہے. ایکس او ایل یہ بیس ہے اور پی ایل پرپینڈیکولر ہے، او پی ڈائگونل ہے. سو اس لحاظ سے ایکس اور او پی از اکول ٹو کوسائن الفا. سملرلی یہ ہمارے پاس یہ ٹرائنگل او ایم پی جو ہے یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ایم پر. اس میں او ایم جو کہ وائی ہے یہ بیس ہے، او پی ڈائگونل ہے، پی ایم پرپینڈیکولر ہے. سو وائی اوور او پی از اکول ٹو کوسائن بیٹا. اور سملرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیڈ اوور او پی ول بی کوسائن گیما. سو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہم نے ان اینگلز کے کوسائنز معلوم کر لیے. صرف ہمارے پاس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ تھے تو او سے پی کو ملانے والی جو لائن ہے اس کے ہم نے کوسائنز معلوم کر لیے. ان میں کیا ریشو ہوتی ہے؟ کوسائن الفا از اکول ٹو ایکس اوور او پی، کوسائن بیٹا از اکول ٹو وائی اوور او پی اینڈ سملرلی کوسائن گیما از اکول ٹو زیڈ اوور او پی. خیال کیجئے او پی جو ہے یہ ڈسٹینس ہے بٹوین او اینڈ پی. او اوریجن ہے، پی ایکس وائی زیڈ ہے، تو یہ ڈسٹینس کیا ہوگا؟ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر انڈر دا اسکوئر روٹ. سو دیئر فور کوسائن الفا از اکول ٹو ایکس اوور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر انڈر دا اسکوئر روٹ اینڈ کوسائن بیٹا از اکول ٹو وائی اوور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر زیڈ اسکوئر انڈر دا اسکوئر روٹ. اور کوسائن گیما زیڈ اوور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر انڈر دا اسکوئر روٹ. سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایکس وائی اور زیڈ ہے اور ان سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کوسائن الفا، کوسائن بیٹا اور کوسائن گیما. اور جب یہ معلوم ہو تو یہاں سے ہمیں الفا، بیٹا اور گیما معلوم ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس لائن کے وہ اینگلز معلوم ہو سکتے ہیں جو کہ یہ لائن ایکس ایکسس کے ساتھ، وائی ایکسس کے ساتھ اور زیڈ ایکسس کے ساتھ بنا رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ایک ریلیشن ہمیں ملتی ہے ان کے درمیان کہ اگر ہم
ان تمام کوسائن کا اسکوئر لیں اور ان کو ایڈ کریں تو ہمیشہ یہ 1 آئے گا. بڑا آسان سا اس کا پروف آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوسائن اسکوئر الفا ول بی ایکول ٹو ایکس اسکوئر اوور او پی اسکوئر اینڈ کوسائن اسکوئر بیٹا ول بی وائی اسکوئر اوور او پی اسکوئر اینڈ کوسائن اسکوئر گیما ول بی زیڈ اسکوئر اوور او پی اسکوئر. سو لہذا کوسائن اسکوئر الفا پلس کوسائن اسکوئر بیٹا پلس کوسائن اسکوئر گیما از اکول ٹو ایکس اسکوئر اور او پی اسکوئر پلس وائی اسکوئر اور او پی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر اور او پی اسکوئر. سو وی ول گیٹ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر ہول ڈیوائڈ بائی او پی اسکوئر ویئر او پی اسکوئر از اکول ٹو دا سیم ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر. So this will be OP square will be cancelled by OP square. So therefore cosine square alpha plus cosine square beta plus cosine square gamma is equal to ہمارے پاس یہ 1 ہو جائے گا. اب ہم کوئی سے اگر ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہیں تو ان کی ہم ڈائریکشن ریشوز کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اگر ایک پوائنٹ ہمارے پاس P x1 y1 z1 ہے اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس x2 y2 z2 ہے تو ان کے درمیان جو ہمارے پاس لائن ہے اس کی ہم ڈائریکشن ریشوز اور ڈائریکشن کوسائنز کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پوائنٹ جو تھا O وہ فکس پوائنٹ تھا اوریجن 0 0 0 لیکن اب ہم کوئی سی بھی 2 پوائنٹ لے رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہوگا وہ یہ ہوگا x2 مائنس x1 y2 مائنس y1 اینڈ z2 مائنس z1. یہ جو ریئل نمبر نکلیں گے یہ ہمارے پاس اس لائن کی ڈائریکشن ریشوز ہوں گی. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈائریکشن ریشوز ڈائریکشن کوسائنس کے پروپورشنل ہوتی ہے, ڈائریکشن کوسائنس کا ملٹیپل ہوتی ہے. ان نمبر سے ہم اگر ڈائریکشن کوسائنس معلوم کرنا چاہیں تو اس کا فارمولا یہ رہے گا, ان ڈائریکشن ریشوز کو ہم جو لینتھ ہے ہمارے پاس پی کیو کی اس سے ڈیوائڈ کر دیں گے. یعنی x2 مائنس x1 ڈیوائڈ بائی پی کیو, y2 مائنس y1 ڈیوائڈ بائی پی کیو, z2 مائنس z1 ڈیوائڈ بائی پی کیو. یہ جو ریئل نمبرز آئیں گے یہ ایگزیکٹ اس کے ڈائریکشن کوسائنز ہوں گے اور اگر اس کا اسکوئر لے کے سم کریں تو وہ 1 ہوگا. اس کی ہم ایک ایگزامپل کریں گے. اس میں ہم 2 پوائنٹ لیں گے, ان پوائنٹ سے اس جو لائن بنتی ہے اس کا جو ڈائریکشن ریشوز ہوتی ہیں وہ معلوم کریں گے اور اس سے ڈائریکشن کوسائن معلوم کریں گے. یہ ایگزامپل دیکھیے. سو فار اے لائن joining 2 points P 1 3 2 and Q 7 minus 2 3, the direction ratios are 7 minus 1 which is equal to 6, minus 2 minus 3 which is equal to minus 5, 3 minus 2 which is equal to 1. So 6 comma minus 5 comma 1, these will be direction ratios of the line joining the point PQ. PQ, the distance from the point, as you know by the formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square, اگر وہ نکالیں so that will be square root of 62. So 6 divided by square root of 62 and minus 5 divided by square root of 62 and 1 divided by square root of 62. These real numbers are the direction cosines of the line joining the point P and Q. اب ہم 3 ڈائمینشن میں کچھ گرافس کی باتیں کریں گے. 2 ڈائمینشن میں ہمارے پاس گرافس کیا ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کوئی کرو ہوتا ہے, اور 3 ڈائمینشن میں جو گراف ہوں گے وہ کوئی سالڈ فگرز ہوں گی یا سالڈ کی سرفیسز ہوں گی.
یہ بات ہم ریکارڈ کے لیے آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں. In two-dimensional space, the graph of an equation relating the variables x and y is the set of all points xy whose coordinates satisfy the equation. Usually, such graphs are curves. In three-dimensional space, the graph of an equation relating the variable x, y, and z is the set of all points x, y, z whose coordinates satisfy the equation. Usually, such graphs are surfaces. دیکھیے اگر ہم کسی بھی دو سرفیسز کو آپس میں انٹرسیکٹ کریں تو اس سے ہمیں ایک کرو حاصل ہوگا. لائن بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر دو پلین ہیں ان کو انٹرسیکٹ کریں تو لائن بنتی ہے. تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں اور لکھ کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی ریکارڈ کے لیے ضروری ہے. انٹرسیکشن آف ٹو سرفیسز از اے کرو ان تھری ڈائمینشنل اسپیس. اٹ از دا ریزن دیٹ اے کرو ان تھری ڈائمینشنل اسپیس is represented by two equations representing the intersecting surfaces. یہ سامنے آپ کو ایک فگر نظر آ رہی ہے. اس فگر میں ہمارے پاس ایک سفیر ہے اور ایک کون ہے. یہ کون سفیر کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے. اس کون کو ہم نے انسرٹ کیا ہے سفیر کے اندر. تو جہاں یہ انسرٹ ہو رہی ہے، جہاں یہ کون اور سفیر آپس میں مل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک سرکولر آرک نظر آ رہی ہے. سو اٹ مینس جب یہ دو سرفیسز آپس میں میٹ کرتی ہیں، انٹرسیکٹ کرتی ہیں، تو ہمیں کوئی نہ کوئی کرو ملتا ہے. ہمیں ایک یہ اور ڈائیگرام اور فگر نظر آ رہی ہے. اس میں تین سرفیسز ہیں، ایک سفیر کی سرفیس ہے، ایک کون کی سرفیس ہے اور ایک پلین ہے. جہاں کون اور سفیر آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہاں ایک کرو ہے، اور جہاں پلین اور کون آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہاں ایک لائن ہے. سو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کرو اور لائن بنتے ہیں. یہ خاص بات ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف پلینس ہوں، کوئی اور سرفیسز نہ ہوں، تو یہ خاص بات ہے. دو پلین جب بھی انٹرسیکٹ کریں گے آپس میں تو وہ ہمیشہ کیا بنے گا؟ ایک لائن بنے گی. سو اس بات کو بھی ہم ذرا لکھ کے بات کرتے ہیں. If the two planes are not parallel, then they intersect and their intersection is a straight line. Thus, two non-parallel planes represent a straight line given by two simultaneous linear equations in x, y, z and are known as non-symmetric form of equations of a straight line. ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وہی ایک ڈائیگرام ہے جس میں ہمارے پاس وہی پلینز ہیں جو ایکس وائی پلین ہیں اور وائی زیڈ پلین ہیں اور ایکس زیڈ پلین ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ملنے سے ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس بنتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایکس وائی پلین کیا ہے؟ دیٹ کنسسٹ آف آل پوائنٹس آف دا فارم ایکس وائی زیرو. اس پلین میں ہمارا زیڈ جو ہے وہ ہمیشہ زیرو ہوگا، اور یہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ یہ موو کریں گے تمام ایکس وائی پلین پر. سو ایکس وائی پلین کی ایکویشن کیا ہوگی؟ زیڈ از اکول ٹو زیرو.
اس میں ایکس پر اور وائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ایکس زیڈ پلین کی ایکویشن اسی طریقے سے وائی از اکول ٹو 0 ہوگی. اس میں زیڈ اور ایکس پر کوئی ریسٹرکشن یا پابندی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کنسسٹ آف آل پوائنٹس آف دا فارم ایکس 0 زیڈ. وائی زیڈ پلین کی ایکویشن ایکس از اکول ٹو 0 ہوگی کیونکہ یہاں پر ایکس ہمارا ہمیشہ 0 ہوگا اور وائی زیڈ ویریبل کچھ بھی ویلیو لے سکتے ہیں اور یہ پلین کنسسٹ آف آل پوائنٹس آف دا فارم 0 وائی زیڈ. سو ان پلینس کی ایکویشن ایک ایکویشن ہے, ایکس از اکول ٹو 0, وائی از اکول ٹو 0, زیڈ از اکول ٹو 0. یہ تین ڈفرنٹ پلینس ہیں. لیکن ایکس ایکس کی ایکویشن کیا ہوگی؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 ڈائمینشنل جیومیٹری میں کسی لائن کی ایکویشن کے لیے وہ پلینز لینی پڑتی ہیں جو ان کو جن کی انٹرسیکشن سے وہ لائن بنتی ہے. اب ایکس ایکسس کن پلینز کی انٹرسیکشن سے بنتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پاس وہ پلین ہوگی جس میں y از اکول ٹو 0 ہوگا اور z از اکول ٹو 0 ہوگا. سو یہ ایکس ایکسس ہمارا ان دو پلین سے بنے گا کیونکہ ایکس زیڈ پلین ہے اور یہ ایکس وائی پلین ہے. اس میں ایکس وائی پلین میں z از اکول ٹو 0 اس کی اکویشن ہے اینڈ یہ ایکس زیڈ پلین کی اکویشن جو ہے y از اکول ٹو 0 ہے. سو y از اکول ٹو 0 اور z از اکول ٹو 0 یہ اصل میں ہم نے دو پلین کی اکویشن لکھی ہوئی ہے. ان دو پلینوں کی اکویشن ہی ہمیں لکھنی ہوگی. تو یہ خیال رہے کہ ہمارے پاس 3 ڈائمینشنل جیومیٹری میں ہم لائن کی اکویشن لکھنے کے لیے ہمیشہ دو پلین کی اکویشن لکھتے ہیں. اسی طریقے سے وائی ایکسس ہمارے پاس ان دو پلین سے بنے گا, z از اکول ٹو 0 پلین اور x از اکول ٹو 0 پلین. ڈیفینیٹلی اس وائی ایکسس پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ x ہمیشہ 0 رہتا ہے, z ہمیشہ 0 رہتا ہے اور y کی فریڈم جو ہے وہ مائنس انفینٹی سے لے کر پازیٹیو انفینٹی تک ہوتی ہے. اسی طریقے سے z ایکسس ان دو پلین سے بنے گا جس میں جو کہ ایک x از اکول ٹو 0 ہے اور ایک y از اکول ٹو 0 ہے. اور z ایکسس میں تمام پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں x بھی 0 ہوتا ہے, y بھی 0 ہوتا ہے اور z جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے. اب ہم اور خاص قسم کی پلینس کی بات کریں گے. یہ خاص پلین وہ ہیں جو کہ ہماری کوآرڈینیٹس پلین کے پیرلل ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ پلین جو کہ ایکس وائی پلین کے پیرلل ہے, وہ پلین جو کہ وائی زیڈ پلین کے پیرلل ہے اور وہ پلین جو کہ ایکس زیڈ پلین کے پیرلل ہے. دیکھیے یہ ہمیں 3 پلین نظر آ رہی ہیں. ایک پلین جو کہ ہاریزونٹل ہے اور ہاریزونٹل پلین ایکس وائی پلین کے پیرلل ہے. اس پلین کی ایکویشن جو ہے دیٹ ول بی z از اکول ٹو 5. کیوں z از اکول ٹو 5 ہوگا؟ کیونکہ اس میں z ہمیشہ فکس رہے گا اور ایکس وائی کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں. تو یہ پلین ہمیشہ ایکس وائی پلین سے 5 یونٹ کے ڈسٹینس پہ رہے گی اور اس طریقے سے یہ ایکس وائی پلین کے پیرلل ہوگی. ایک ورٹیکل پلین دیکھ رہے ہیں رائٹ ہینڈ پہ جو کہ وائی ایکسس کو ایٹ وائی از اکول ٹو 3 میٹ کر رہی ہے اور ایکس زیڈ پلین کے پیرلل ہے. اس پلین کی ایکویشن y از اکول ٹو 3 ہوگی اور یہ ہمیشہ ایکس زیڈ پلین سے 3 یونٹس کے فاصلے پر رہے گی. پھر ایک اور ورٹیکل پلین ہے جو کہ ایکس ایکسس کو x از اکول ٹو
2 پہ میٹ کر رہی ہے. اس پلین کا ڈسٹینس وائی زیڈ پلین سے ہمیشہ 2 رہے گا. اس میں ایکس جو ہے وہ فکس رہے گا اور وائی زیڈ کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ہم نے کیا دیکھا, کیا محسوس کیا اور کیا بات ہم نے آبزرو کی. ہم نے آبزرو کیا کہ اگر ایکس از اکول ٹو کوئی ریئل نمبر ہے, کوئی کانسٹنٹ ہے, تو وہ ہمیشہ پلین ہوگی وائی زیڈ پلین کے پیرلل. اور اگر وائی از اکول ٹو کانسٹنٹ ہے تو وہ پلین ہوگی ہماری ایکس زیڈ پلین کے پیرلل. اور اگر زیڈ از اکول ٹو کانسٹنٹ کوئی اکویشن ہے تو وہ پلین ہوگی ایکس وائی پلین کے پیرلل. یہ تو خاص پلینز تھی, لیکن کسی جنرل پلین کی اکویشن کیا ہو سکتی ہے؟ 2 ڈائمینشنل جیومیٹری میں جیسے ایک لائن کی اکویشن آپ جانتے ہیں, اس کی اسٹینڈرڈ اور جنرل اکویشن اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از اکول ٹو 0 ہوتی ہے. اسی طرح سے 3 ڈائمینشن میں جنرل اکویشن آف دا پلین کچھ اس شکل کی ہوتی ہے, اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیڈ پلس ڈی از اکول ٹو 0. دیکھیے ہم یہ ذرا لکھ کے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کچھ سمجھ لگ سکے, ورنہ اگر یہ لکھا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ میتھمیٹکس میں یہ سمجھ نہیں آتی, تو ہم یہ لکھ کے بات کرتے ہیں. اینی اکویشن آف دا فارم اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیڈ پلس ڈی از اکول ٹو 0 از دا اکویشن آف دا پلین, ویئر اے بی سی ڈی آر ریئل نمبرس. یہ ریئل نمبرس اے بی سی ڈی کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ریئل نمبر ہو سکتا ہے اس میں. اب آپ کہیں گے کہ ابھی ہم نے جو یہ پیرلل پلینز لی ہیں وہ کیسے اس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ z از اکول ٹو 0 کیا پلین ہے؟ ایکس وائی پلین. اس میں a 0 کر دیں, آپ b 0 کر دیں, d 0 کر دیں, c کو 1 لے لیں, تو z از اکول ٹو 0 یہ ہمارے پاس ایکس وائی پلین ہو جائے گی. تو یہ اے بی سی ڈی کوئی بھی ریئل نمبر ہو سکتا ہے. z از اکول ٹو کانسٹنٹ, فار ایگزامپل z از اکول ٹو 10, تو 0 کی جگہ 10 لے لیں, a 0 لے لیں, b 0 لے لیں, c کو 1 لے لیں, d 0 لے لیں, تو z از اکول ٹو 10. تو ایسی پلین z از اکول ٹو 10 جو کہ پیرلل ہے ایکس وائی پلین کے, اس میں ہم a 0 لے لیں, b 0 لے لیں, c 1 لیں, d مائنس 10 لیں, تو کیا ہو جائے گا؟ z مائنس 10 از اکول ٹو 0. سو وی ول گیٹ z از اکول ٹو 10. سو ہر قسم کی پلین کی جنرل اکویشن ہماری اس فارم کی رہے گی اور یہ لینئر ہوگی. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایکس وائی زیڈ کی ڈگری ہمیشہ 1 ہوگی. کچھ اور سرفیسز کی اکویشن ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے پاس سامنے سفیر ہے. سفیر کی اکویشن ہم کیسے, سفیر کے سرفیس کی اکویشن ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بالکل جیسے کہ ہمارے پاس 2 ڈائمینشن میں سرکل کی اکویشن کیا ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ سفیر کی اکویشن ہوگی. اس میں صرف اضافہ یہ ہے کہ زیڈ ایکسس شامل ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک سفیر ہے سامنے جس کا کہ سینٹر ایکس ناٹ, وائی ناٹ اور زیڈ ناٹ پر ہے, اور کوئی پوائنٹ جو کہ سرفیس پہ لائی کرتا ہے ڈیفینیٹلی اس سینٹر سے ہمیشہ ایکوی ڈسٹینس رہتا ہے. اگر یہ ڈسٹینس اے ہے, آئی مین سینٹر کا اور پیس کا فاصلہ اے ہے, سو یہ ڈسٹینس فارمولے سے کیا ہو جائے گا؟ ایکس مائنس ایکس ناٹ کا ہول اسکوئر پلس وائی مائنس وائی ناٹ کا ہول اسکوئر پلس زیڈ مائنس زیڈ ناٹ کا ہول اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر. سو یہ اکویشن ہمیں ہمیشہ سرفیس دے گی, سفیر کی سرفیس دے گی
جس کا کہ سینٹر ایکس ناٹ وائی ناٹ زیڈ ناٹ ہوگا اور جس کا کہ ریڈیس اے ہوگا. یہ نیکسٹ ہمارے پاس فگر ہے. یہاں پر 3 سفیر ہیں اور ان تمام کا سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر ہے. اوریجن سے فاصلہ کسی پوائنٹ کا ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر انڈر دا اسکوئر روٹ از اکول ٹو 3. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 9. اس کے اندر ایک اور سفیر ہے جس کا کہ ریڈیس 2 ہے. سو اس کی ایکویشن ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر اسکوئر از اکول ٹو 2, یا آپ کہہ دیں ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 4. اس کے اور اندر ایک اور سفیر ہے جس کا کہ ریڈیس 1 ہے. تو اس کی ایکویشن ہمارے پاس ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 1 ہوگی. اب ہمارے سامنے یہ کون ہے, رائٹ سرکولر کون. اس کون کی ایکویشن کو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ اگر آپ اس گراف کو ٹریس کریں, z از اکول ٹو اسکوئر روٹ آف ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر, اس میں ایکس اور وائی کی مختلف ویلیوز دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کون کی سرفیس ٹریس ہو جائے گی. یہ آپ پریکٹیکلی گھر پر ضرور کر کے دیکھیں, کوئی تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اس میں ایکس اور وائی کی ڈفرینٹ ویلیوز دیں تو اس سے زیڈ حاصل کریں, تو وہ تمام پوائنٹ ایکس وائی زیڈ اگر آپ ٹریس کریں تو اس سے ہمارے پاس یہ کون مل جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک پلین ہے اور اس کی ایکویشن جو ہے ایکس پلس وائی از اکول ٹو 1. اس میں زیڈ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. زیڈ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, زیڈ پہ ہم اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہے. سو اس طریقے سے یہ پلین ہمارے پاس ایک ورٹیکل پلین ہوگی. اس کی ایکویشن ڈیفینیٹلی ایکس پلس وائی از اکول ٹو 1. جنرل ایکویشن میں ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں ایکس پلس وائی پلس 0 زیڈ از اکول ٹو 1. اس کو ہم اگر 2 ڈائمینشن میں دیکھنا چاہیں تو 2 ڈائمینشن میں ہمارے پاس ایکس پلس وائی از اکول ٹو 1 لائن کی ایکویشن ہوتی ہے. اور 3 ڈائمینشن میں 2 ڈائمینشن میں آنے کے لیے صرف آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ 3 ڈائمینشن میں ایک ایکویشن اور ایڈ کر دیں, ایکس پلس وائی از اکول ٹو 1 اینڈ زیڈ از اکول ٹو 0. دیکھیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی لائن کی ایکویشن اگر 3 ڈائمینشن میں اگر معلوم کرنی ہو تو اس میں ہمارے پاس 2 ایکویشنیں ہوتی ہیں. تو یہاں 2 ایکویشنیں ہوگی, ایکس پلس وائی از اکول ٹو 1 اینڈ زیڈ از اکول ٹو 0. تو یہ پلین میں جو لائن ہے یہ اصل میں اس 3 ڈائمینشن کا ایک امیج ہے 2 ڈائمینشن میں. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک اور 3 ڈائمینشنل فگر نظر آ رہی ہے جس کی کہ ایک یہ سلینڈر ہے ورٹیکل قسم کا جس کا کہ بیس ایک پیرابولا ہے. اس سرفیس کا گراف جو ہے اس کی ایکویشن جو ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوئر. y از اکول ٹو ایکس اسکوئر یہ 2 ڈائمینشن میں آپ جانتے ہیں پیرابولا ہوتا ہے, لیکن 3 ڈائمینشن میں y از اکول ٹو ایکس اسکوئر لکھا ہوا ہے. z پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, z ہمارا ویری کر رہا ہے مائنس انفینٹی سے پازیٹیو انفینٹی تک. سو یہ y از اکول ٹو ایکس اسکوئر یہ ہمارے پاس ایک سلنڈر کی سرفیس ٹریس ہو رہی ہے. اور آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو اس میں 2 ڈائمینشن میں جو اس کا پروجیکشن ہے وہ گراف ہے ایکس وائی پلین میں. اور اگر یہ 3 ڈائمینشن میں یہ بات اس گراف کی ایکویشن دینی ہو, یعنی اس پیرابولا کی 3 ڈائمینشن میں
اکویشن لکھنی ہو تو دونوں اکویشنوں کو ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے. کون کون سی دو اکویشنوں کو لکھیں گے؟ ایک y از اکول ٹو ایکس اسکوئر اور ایک ہمارے پاس یہاں z از اکول ٹو 0. کیونکہ z از اکول ٹو 0 مین ایکس وائی پلین، تو صرف وہ گراف ہوگا ایکس وائی پلین میں. نیکسٹ فگر میں ہمارے پاس یہ ایک ہاریزونٹل سلینڈر ہے اور سرکولر ہاریزونٹل رائٹ سرکولر ہاریزونٹل سلینڈر ہے. اس کو یہ سرکل جنریٹ کر رہے ہیں ایکس اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 1. اس میں y جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. y کین ٹریول فرام مائنس انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی. سو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ہاریزونٹل سلینڈر ٹریس ہوتا ہے. اس میں دیکھیے کہ اگر ہم y کی ڈفرنٹ قیمتیں فٹ کر دیں، فار ایگزامپل کہ y از اکول ٹو 0 کر دیں، تو یہ ہمارے پاس یہ ایک سرکل نظر آتا ہے جو کہ ایکس زیڈ پلین میں ہے. سو ایکس اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 1 2 ڈائمینشن میں صرف یہ ایک سرکل ہوتا ہے. تو لہذا ایکس اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 1 2 ڈائمینشن میں یہ سرکل ہوگا، جبکہ ایکس اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 1 3 ڈائمینشن میں یہ ایک سلینڈر ہوگا. نیکسٹ فگر میں ہمارے پاس یہ ایک اور ہاریزونٹل ایلپٹک سلینڈر ہے. اس کی ایکویشن ہمارے پاس ایسی ہوگی جیسے کہ 2 ڈائمینشن میں ایلپس کی ایکویشن ہوتی ہے. ایکس اسکوئر پلس 4 زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 4. یہ 3 ڈائمینشن میں ایک سلینڈر ہے اور یہ ویسے ایکس زیڈ پلین میں یہ صرف ایک ایلپس ہے. سو اگر 3 ڈائمینشن میں اس ایلپس کی ایکویشن لکھنی ہو تو ہم لکھیں گے ایکس اسکوئر پلس 4 زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 4 اینڈ وائی از اکول ٹو 0. یہ دو ایکویشن ساتھ ساتھ لکھنے سے ہمیں یہ ایلپس لکھتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ y از اکول ٹو 0 نہ لکھیں اور y پہ کوئی ریسٹرکشن نہ لگائیں تو ہمارے پاس یہ ایسا سلینڈر نظر آتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو فگر ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایک ورٹیکل سلینڈر ہے. اس ورٹیکل سلینڈر کی ایکویشن جو ہوگی دیٹ از جسٹ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4. ویسے آپ کہیں گے کہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 یہ تو سرکل کی ایکویشن ہوتی ہے. یس 2 ڈائمینشن میں یہ سرکل کی ایکویشن ہے، لیکن 3 ڈائمینشن میں یہ سلینڈر کی ایکویشن ہے جس کی بیس وہ سرکل ہے جس کا کی بیس جو ہے وہ ایکس وائی پلین میں ہے اور وہاں ایک سرکل بنتا ہے. اور جو زیڈ ہے زیڈ پہ ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اگر ہم زیڈ پہ ریسٹرکشن لگا دیں تو زیڈ از اکول ٹو 3. سپوز زیڈ از اکول ٹو 3. آپ جانتے ہیں کہ زیڈ از اکول ٹو 3 کیا ہوگا، وہ ایک پلین ہوتی ہے. تو زیڈ از اکول ٹو 3 یہ ایکویشن اور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 یہ ایکویشن اصل میں دو سرفیس کی ایکویشن ہے. اور دو سرفیس کی ایکویشن دو سرفیس مل کے ہمیں ایک کرو دیتے ہیں اور اس سے یہ ایک سرکل بن جائے گا جو کہ زیڈ از اکول ٹو 3 پلین میں واقع ہوگا. اور اس کا امیج ایکس وائی پلین میں یہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 یہ سرکل ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہاں اس فگر میں ہمیں کچھ پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ وائی ایکسس پہ ہے 0 2 0. ظاہر ہے کہ یہاں پر وائی ایکسس ہے، ایکس 0 ہوگا، وائی 2 ہوگا اور زیڈ 0 ہوگا. یہ جو 2 ہے یہ اس سلینڈر کا یا اس سرکل کا ریڈیس ہے. ایک پوائنٹ ہمیں ایکس ایکسس پہ نظر آ رہا ہے، اس کے کوآرڈینیٹ 2 0 0 ہوں گے. ظاہر ہے یہاں ایکس از اکول ٹو 2 ہوگا جو کہ سرکل کے ریڈیس کے برابر ہے. اس میں وائی 0 ہوگا اور زیڈ بھی 0 ہوگا. ایک پوائنٹ ہمیں اس زیڈ از اکول ٹو 3 پلین جو کہ ایکس وائی پلین کے پیرلل ہے، شیڈڈ ہے، وہاں پر نظر آ رہا ہے جس کے کوآرڈینیٹ 2 0 3 ہیں. اور اسی پلین میں
ایک اور پوائنٹ نظر آ رہا ہے جس کے کوآرڈینیٹ 0 2 3 ہیں. اب آپ یہ خود جا کے ذرا غور کر کے سوچیں گے کہ اس کے پوائنٹ یہ 0 2 3 کیوں ہیں. ہم نے یہ مختلف سالڈس کے گراف اور شیپ کی بات کی. 3 ڈائمینشنل اسپیس میں یا 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کافی لمبا اور کافی ہیوی سبجیکٹ ہے. ہمارا اصل سبجیکٹ ملٹی ویریبل کیلکولس ہے. اس کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مزید باتیں اس میں ہمیں کرنی ہوں گی. کچھ اور ریفرنس ایکسس سسٹم ہوتے ہیں جیسا کہ پولر کوآرڈینیٹ یا سفیریکل کوآرڈینیٹ، وہ بھی 3 ڈائمینشنل جیومیٹری میں ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ باتیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.